الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، ہر مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق قسط وار بیانات آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں اور مستقل اس کا ایک سلسلہ چلتا ہے. کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا عظیم گوشہ ہے کہ کہنے والا اگر اپنی پوری زندگی بھی کہتا رہے تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. لکھنے والے اپنے قلم ختم کر دے لکھتے لکھتے تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور بھی بہت سے عنوان ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، لیکن اس جمعہ میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اور آخری دن. دنیا کی ظاہری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دن تھے ان کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا. اعلان نبوت کرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صرف حج کیا ہے، اور اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کا آخری حج تھا، اس واسطے اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا عرب میں اور پورے صحابہ کے پاس اور پورے مسلمانوں کے پاس کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لہذا جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہر سال کا جو حج ہوتا ہے وہ تو اپنے اپنے طور پر ہوتا ہے، اس سال ہمارے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، تو دور دور سے لوگ حج کے واسطے اور حج کے شوق سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ فرمایا. واقعات بڑے تفصیلی ہیں. مختصراً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی ایک سورت نازل ہوئی جو آخری سورت ہے آپ پر نازل ہونے والی. سب سے پہلی سورۃ العلق، لیکن سب سے آخر میں سورہ، پورا مکمل سورہ اگر کوئی نازل ہوا ہے تو وہ سورہ نازل ہوا جس کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ مکمل سورہ آپ کے اوپر نازل ہوا.
اس کے بعد میں پھر 2-3 آیتیں الگ نازل ہوئی ہیں، لیکن کمپلیٹ سورہ یہ جو ہے سورۃ النصر نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد میں الیوم اکملت لکم سب سے آخر کی آیت ہے۔ اس کے بعد میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم وہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں سب سے آخری جو آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ الغرض مکمل کمپلیٹ سورہ جو آپ پر نازل ہوا ہے وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں اللہ رب العزت نے اشارہ دے دیا کہ اے میرے نبی، دنیا میں آپ کا جو مشن تھا وہ مشن اب پورا ہو چکا ہے۔ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے واسطے جن جن احکامات کی ضرورت تھی وہ تمام کے تمام احکامات لوگوں کو بتلا دیے گئے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ گئی اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ جوخ در جوخ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو پھر آپ فسبح بحمد ربک واستغفر، پس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ یہ اس سورہ کا ترجمہ ہے جس میں اشارہ دیا گیا کہ مکہ بھی فتح ہو گیا اور اللہ کی مدد بھی آ گئی۔ اب یہ کام جو مشن آپ کو دے دیا گیا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب آپ کو واپسی کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے دربار میں آنا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل کرنے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ تو وقت رخصت ہے، یہ تو وداعی کا وقت ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا۔ لہذا صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، آج میں جو باتیں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لو، اور اس کے بعد میں جتنی باتیں آج تک میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں وہ جائے اور جا کر ان لوگوں تک پہنچائے جن تک میری بات نہیں پہنچی ہے، جو یہاں پر حاضر ہیں ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں۔ اور اس واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو باتیں میں عرض کروں گا اس کے بعد میں آئندہ سال تم حج کو آؤ گے، حج کرنے کے واسطے آؤ گے، تم مکے میں آؤ گے، تم مدینے میں آؤ گے، تم کو مکہ تو نظر آ جائے گا، مدینہ تو نظر آ جائے گا، لیکن شاید تم کو میری صورت نظر نہیں آئے گی۔ اشارہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے چلے جانے کا۔ صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی اگر آپ چلے جائیں تو ہمارا کیا، لیکن کسی کو سامنے بڑھ کر سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبے ممبر سے نیچے اترے اور اس کے بعد میں واپس آئے۔ واقعات بڑے تفصیلی ہیں لیکن میں ان تمام واقعات کو یہاں پر نہیں سمیٹ سکتا، اس کے واسطے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ ذکر کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے میرے نبی، آپ کی اب واپسی کا وقت ہو رہا ہے، لہذا آپ تیاری کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں۔ فرماتے ہیں صحابہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ رات بھر مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کے سامنے تلاوت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ یتورمت قدمہ، فرماتے ہیں یہاں تک کہ رات بھر کھڑے ہونے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک جو تھے وہ ورم کھا جاتے تھے، پیر سوج جایا کرتے تھے، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادتوں میں آپ کی جو ہے نا شدت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد میں جب واپسی کا اعلان ہوا یا واپسی کا اشارہ ملا تو اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کی کیفیت یہ بن گئی کہ مصلی پر کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے واسطے جن کی عمریں بڑی ہو گئی ہیں۔ عبادت تو ہر ایک کو کرنی ہے، اللہ کی طرف تو ہر ایک کو رجوع ہونا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے دنیا کی حرص ویسے ویسے ختم ہوتی جانی چاہیے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ کی طرف بڑھنے کی اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کی یہ امید اور اللہ کے پاس جا کر کھڑے ہونے کا خیال اور زیادہ آتا چلے جانا چاہیے۔ ایسا نہیں عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، فکر کیا ہو رہی ہے کہ بچوں کے واسطے جائیداد کیا بنائے، بچوں کے واسطے پراپرٹیاں کیا بنائے، بچوں کا انتظام اللہ کرے گا۔ سوچنا یہ ہے کہ قیامت کے مرنے کے بعد کے واسطے میں نے اپنے واسطے کیا انتظام کیا ہے۔
کوئی آدمی اپنے بچوں کے واسطے کروڑوں روپیے کی اربوں روپیے کی جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے لیکن اس نے اپنے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لے گیا، خدا کی قسم وہ آدمی نقصان اٹھانے والا ہے۔ دنیا میں تو کروڑوں روپے اس نے چھوڑے لیکن اپنی آخرت کے واسطے ایک گھر بھی تیار نہ کر سکا۔ اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جائے انسان کو اپنے موت کے بعد کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ آپ واپس تشریف لائے مدینہ منورہ کو، سب سے پہلے جو بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں لگی، جس کو مرض الوفات کہا جاتا ہے، جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی، وہ سب سے پہلے جو تھی وہ آپ کو سر میں درد شروع ہوا، اور اتنا زیادہ سر میں درد ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پٹی باندھتے اور کہا کرتے تھے وارأساہ، ہائے سر میں درد، ہائے سر میں درد۔ باریاں بدلتی رہتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، حضرت عائشہ کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے، ہائے میرا سرد، ہائے میرا سر۔ پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی سر درد کر رہا ہے۔ کہا کہ عائشہ میرا بھی سر درد کر رہا ہے۔ دیکھیں سر درد ہے، تکلیف کی حالت ہے، بے چینی کی حالت ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ جب طبیعت بگڑتی ہے تو بے چینی آ جاتی ہے، اکتاہٹ آ جاتی ہے، چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، گھر والوں سے صحیح بات نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس تکلیف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، اے عائشہ بتاؤ، میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں کفن پہناؤں اور میں تمہیں دفن کروں۔ مطلب یہ ہے کہ عائشہ میں اپنی زندگی میں تمہیں کفن پہنانا چاہتا ہوں، یعنی کہ پہلے تم چلے جاؤ اس کے بعد میں آؤں، ایسا نہ ہو کہ میں چلے جاؤں اس کے بعد میں تم رہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کفن پہناؤں، میں تمہیں دفن کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں جانتی ہوں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد میں میرے گھر میں کسی اور بیوی کو لا کر کھڑا کر دیں۔ تو اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ الغرض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر میں درد کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور سر درد اتنا زیادہ ہونے لگا کہ اسی سر درد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، اور آپ بخار کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہے، اور اس کے بعد میں ہر گھر کو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ 9 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ازواج مطہرات 9 تھی، ہر ایک کی باری کا لحاظ کرتے تھے۔ بخار کی حالت ایسی تھی کہ اس بخار کی حالت میں چلا نہیں جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی، لوگوں کا حق ادا کرنا، گھر والوں کا حق ادا کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچوں کا حق ادا کرنا۔ یہ تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی حالت میں بھی میں نے کسی کا حق نہیں دبایا، ایسی حالت میں بھی میں نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس مرض میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تھا، ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے گھر کو جو باری ہوتی تھی، باریاں ہوتی تھی، آج کا دن فلاں بیوی کے پاس، دوسرا دن فلاں بیوی کے پاس، تیسرا دن فلاں بیوی کے پاس۔ فرماتی ہیں کہ اس مرض میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گھروں کو جاتے تھے، ہر زوجہ مطہرہ کے پاس جاتے اور وہاں پر قیام فرماتے۔ لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں پر جانے کے بعد میں تکلیف بڑھ گئی، سر میں درد کی تکلیف اتنی بڑی کہ بخار اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ کو چلنا بھی دوبر ہو گیا، آپ اپنے 2 پیروں پر چل نہیں سکتے تھے۔ اتنی زیادہ جب بیماری ہو گئی، قربان جاؤں اس نبی پر، اپنے تمام ازواج مطہرات کو بلایا، اپنی تمام بیویوں کو بلایا اور بلا کر کہا، اے میری بیویوں، میرا یہ حق تھا کہ میں تم میں سے ہر ایک کے پاس پہنچوں، لیکن اب میری یہ حالت نہیں ہے کہ روزانہ چل کر کسی کے گھر کو جاؤں، میری طبیعت اب مجھے جواب دے رہی ہے، چلنا میرے واسطے مشکل ہو رہا ہے، اس واسطے میں تم سے اجازت چاہتا ہوں، نبی ہو کر، شوہر ہو کر، نبی آخر الزماں ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر، مکے اور مدینے کے بادشاہ ہو کر اپنی بیویوں سے اجازت چاہ رہے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے کہا، اللہ کے نبی، ہم تو چاہتی تھی کہ آپ ہمارے گھر میں قیام کریں، لیکن جو آپ کی پسند ہے وہی ہماری بھی پسند ہے، آپ جہاں چاہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں راوی
ہوئی۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر سے نکلے، حضرت عائشہ کے گھر کو آئے، فرماتے ہیں ہم نے ایسی عجیب و غریب کیفیت دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیماری کی وجہ سے اتنے آپ کمزور ہو گئے تھے، اپنے دو پیروں پر چلنے آپ کو نہیں آتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک طرف حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر قیام کیا اور آپ وہیں پر رہے۔ لیکن وہاں پر بھی جانے کے بعد میں ہر ایک کا لحاظ، ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کا لحاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کسی کے ساتھ کبھی کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں، کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، چلنے کی حالت نہیں تھی، دونوں پیروں کو گھسیٹتے ہوئے حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جا رہے ہیں، لیکن قدم پر قدم رکھنے کی بھی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ یہ بیماری آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حالت آئی تھی آپ کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اے لوگوں، اللہ کی طرف سے آنے والی بیماریاں تمہارے واسطے وبال نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی بیماریاں تمہارے واسطے عذاب نہیں ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا معاملہ کرتا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چلے اگر میں بیمار ہوا، میرا بچہ بیمار ہوا، میرا باپ بیمار ہوا، میرا بھائی بیمار ہوا تو کیا بیمار ہونے سے ہو جاتا ہے؟ صحت دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ۔ اگر اللہ نے مجھے بیماری دی ہے تو میرا جسم اور میری جان یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جسے چاہے بیمار کرے، اللہ جسے چاہے صحت دے، میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں گا، اس لیے کہ اگر بیماری دینے کا حق نہ ہوتا تو پھر اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار کیوں کرتا؟ تمام لوگوں کے واسطے پیغام تھا۔ اور اسی تعلق سے ایک حدیث سناتے ہوئے میں آپ کو آگے چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بیماریاں جب تمہارے پاس آتی ہیں تو ان بیماریوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو کر آتا ہے فلاں بندے کو بیماری دینا ہے، فلاں بندے کو شفا دینا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب بڑی بیماریاں تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا کہ جب کسی بندے کو بخار ہوتا ہے، جب کسی بندے کو بخار ہوتا ہے اور وہ بخار سے اچھا ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے اچھا ہوتا ہے جیسا کہ پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے گر کر آ جاتے ہیں، اس کے جسم سے بھی گناہ ایسے جھڑ کر گر جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں صرف اسی کے تعلق سے نہیں کہ بخار کے تعلق سے، بلکہ فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت وہ کانٹا اس واسطے چبھاتے ہیں تاکہ وہ اس کانٹے کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے ایک درجے کو بلند کرے اور ایک گناہ کو اس کے معاف کرے۔ ٹھوکر بھی لگی مسلمان کو تو یہ ٹھوکر بھی اس کے واسطے نعمت ہے کہ اس ٹھوکر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کے گناہ کو معاف کیا اور ایک درجے کو بلند کیا۔ ہر چیز مسلمان کے واسطے خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے بہترین کون ہو سکتا ہے کہ اس کے واسطے ہر چیز خیر کی ہے۔ ٹھوکر کھاتا ہے تب بھی انعام ملتا ہے، گرتا ہے تب بھی انعام ملتا ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تب بھی انعام ملتا ہے، بیمار ہوتا ہے تب بھی انعام ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بندے کو بعض وقت میں ایسے حالات آتے ہیں، ایسی بیماریاں آتی ہیں، کاروبار میں کبھی ایسا نقصان ہوتا ہے، کبھی ایسی پریشانیاں آتی ہیں، بندہ اس پریشانی میں اللہ کی ناشکری اگر نہ کرے تو پھر یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ حالات اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس مقام تک وہ 100 سال عبادت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بعض بیماریاں، بعض حالات، بعض پریشانیاں، بعض مصیبتیں انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جس مقام تک یہ 100 سال عبادت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے واسطے اپنے اوپر آنے والے حالات کو برداشت کرنا سیکھیں، اپنے اوپر آنے والے حالات پر صبر کرنا سیکھیں، اللہ کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تو اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ تھی کہ آپ نماز پڑھانے کے واسطے نہیں جایا کرتے تھے۔ آج
مسجد نبوی کے ستونوں نے وہ منظر دیکھا، تمام صحابہ انتظار میں ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے واسطے، وہ صرف فضیلت حاصل کرنے کے واسطے نہیں، وہ نبی کے چہرے کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی کا چہرہ ہمیں دکھ جائے گا، ہمارے دلوں کا غم ہلکا ہو جائے گا، ہمیں نبی کا چہرہ نظر آ جائے گا، ہمارے دلوں میں سکون آ جائے گا۔ وہ نبی کے چہرے کو دیکھنے کے واسطے آیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کیا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کیا ہوئے، صحابہ کے نظروں سے اوجھل ہوئے، حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ انتظار میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں، ہم ان کے چہرے کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں، ہم ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھائیں، ہم اپنے دل کی پیاس کو بجھائیں۔ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ہم آپ کے چہرے کا دیدار کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنے کی حالت میں بھی نہیں تھے، نماز پڑھانے کی حالت میں بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں جاؤ، لوگوں کو حکم دو اور لوگوں کو بتلاؤ، مسلمانوں کو حکم دو کہ وہ ابو بکر کو آگے بڑھائیں، اور ابو بکر کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آج پہلی مرتبہ یہ موقع تھا مسلمانوں کے واسطے، صحابہ کے واسطے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں لیکن مصلی تک نہیں پہنچ رہے۔ آج مصلی رو رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے میرے نبی آپ نہیں پڑھائیں گے تو کیسے ہوگا۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ممبر سے اتر گئے تھے اور اس ممبر کی جگہ دوسرا پتھر کا ایک ممبر آپ کے واسطے بنایا گیا تھا، کھجور کی وہ لکڑی رونے لگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا روتی کیوں ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمیشہ آپ مجھ پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے، آج آپ نے دوسرا ممبر بنا لیا، میں آپ کی جدائی میں روتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو جو ہے نا دلاسا دیا تھا، پرسا دیا تھا۔ آج صحابہ بھی بے بس تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ انتظار کر رہے تھے ہمارا نبی آئے گا، ہمیں نماز پڑھائے گا، اس مصلی کو اپنی آمد سے زینت بخشے گا۔ صحابہ انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن اچانک حکم ہوتا ہے ابو بکر کو نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر پریشان ہے، کیسے پڑھاؤں؟ کبھی نبی کے علاوہ کسی اور کی امامت میں بھی نماز نہیں پڑھی اور نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور نے نماز پڑھائی بھی نہیں تھی۔ آج یہ پہلا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اندر ہیں اور ابو بکر کو نماز پڑھانے کے واسطے حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی کسی اور کو کہیں، ابو بکر سے نہ کہیں، ابو بکر کا دل بڑا کمزور ہے، آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے ہونے کی ہمت ان کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی آپ کسی اور کو حکم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں جاؤ ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے پھر کہا نہیں اے اللہ کے نبی ابو بکر برداشت نہیں کر سکتے، میرے ابا برداشت نہیں کر سکتے، آپ کی جگہ مصلی پر کھڑا کسی اور کو نہیں دیکھ سکتے، نہ وہ خود نماز پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی کسی اور کو حکم دے۔ فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا۔ لوگوں نے حضرت عمر کو آگے کھینچنے کی کوشش کی کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے واسطے آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون نماز پڑھا رہا ہے؟ پتہ چلا حضرت عمر، کہا کہ فائنا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت ابو بکر کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آئے۔ مصلی پر آنے کے بعد میں جسم پر کیا کیفیت طاری نہیں ہوئی ہوگی، آج تک جس مصلی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا، آج اس مصلی پر ابو بکر آگے آ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا سامنے کا کچھ بھی کہ یہاں پر تو میرا نبی کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا تھا، آج ابو بکر ان کی جگہ پر کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ الغرض شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ ابو بکر نے وہ تکبیر کہی ہے کہ مدینے کی در و دیوار گونج اٹھی۔ ابو بکر نے وہ تکبیر کہی ہے، صحابہ کے دل دہل گئے۔ یہاں پر نبی کا مصلی اور مصلی پر کھڑے ہو کر ابو بکر نے نماز پڑھانی تھی، پڑھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ہو گئی تو اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کچھ اور حالات ہیں، بیماری کے حالات کے کچھ ایام ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس کے بعد سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل نماز پڑھاتے رہے۔ لوگوں کے درمیان میں گویا کہ آپ نے اعلان کر دیا میرے بعد اگر کسی کو امامت کا حق ہے، میرے بعد اگر کسی کو خلافت کا حق
حق ہے میرے بعد اگر کوئی میرا نائب بن سکتا ہے تو وہ ابو بکر بن سکتا ہے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نائب نہیں بن سکتا۔ الغرض اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد میں آپ گھر میں رہے بیماری کی حالت میں۔ تمام ازواج مطہرات آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر چلی جاتی تھی، اور بیماری کی شدت یہ تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے مدینے کے 7 کنووں سے پانی منگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا۔ کسی کو بخار آتا ہے تو بخار کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پانی کی ایک بھیگی ہوئی پٹی اس کے سر پر ڈالی جاتی ہے، بخار اتر جاتا ہے۔ میرے نبی کو بھی بخار آیا تھا، اتنا شدید بخار، فرماتی ہیں 7 کنووں کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا اور آپ کو پانی ڈالا گیا۔ جتنی دیر تک پانی ڈالا جاتا آپ کے جسم پر سے جو ہے نا بخار کے اثرات ختم ہو جاتے، لیکن پھر اس کے بعد میں آپ کو اتنا زیادہ بخار آتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے جسم مبارک کے قریب میں جاتی ایسا محسوس کرتی جیسا کہ ہانڈی کے پکتے وقت میں جو حالت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی وہ حالت تھی، اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور صبر کرتے رہے، لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ الغرض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، لیکن یہ دن اسی حالت میں گزرے۔ ابو بکر مصلی کو سنبھالے ہوئے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، صحابہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اندر بیٹھ کر نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق ایک حکم دیا، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں آپ کی وفات تک کے انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگوں جن کے گھر کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، آج کے بعد کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں نہیں کھلے گا۔ ہاں ابو بکر کے دروازہ جو ہے گھر کا وہ مسجد نبوی میں کھل سکتا ہے، اس کے علاوہ تمام جو دروازے ہیں وہ دوسری طرف دروازہ بنا لیں، ڈائریکٹ مسجد میں کسی اور کا دروازہ نہ ہوگا۔ یہ فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ الغرض اس کے بعد میں اسی مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ اسی مرض میں اللہ کے پاس گئے۔ آگے کے جو حالات ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔